دوسرا حصہ سبق نمبر 16 پانی کا بیان۔ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے؟ بارش، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، نہر، کنویں، برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے، اور جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے۔ بڑا تالاب یا بڑا حوض کسے کہتے ہیں؟ 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا جو حوض یا تالاب ہو اسے بڑا حوض کہتے ہیں۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا، 5 ہاتھ چوڑا حوض بھی بڑا حوض ہے۔ غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو تو وہ حوض یا تالاب بڑا ہے۔ کس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں؟ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، گنے کا رس۔ یوں ہی وہ پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ کسی پاک چیز کے ملنے سے بدل گیا اور وہ گاڑھا بھی ہو گیا ہو، یا پانی میں کوئی چیز مل گئی اور بول چال میں اسے اب پانی نہیں کہتے، یا اس میں کوئی چیز ڈال کر پکا لی اور اس سے میل کاٹنا بھی مقصود نہیں، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا اور عرق، تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ یوں ہی وہ پانی جس میں زعفران یا کوئی پڑیا مل گئی اور وہ پانی کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا تو اس سے بھی وضو جائز نہیں۔ اسی طرح مائع مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی بھی وضو و غسل کے لائق نہیں۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرایا، وہ پانی جس میں کسی بے وضو شخص کا ہاتھ یا پورا یا ناخن وغیرہ بے دھوئے ہوئے پڑ گیا، مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ یہ پانی پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں یعنی شکاری چوپایوں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا، اس میں پانی تھا تو یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح شرابی آدمی نے شراب پی کر فوراً پانی پیا تو یہ پانی نجس ہو گیا۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ اڑنے والے شکاری پرندے جیسے شکرا، باز، چیل وغیرہ کا جھوٹا پانی مکروہ ہے۔ ایسے ہی گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، بشرطے کہ فوراً یہ چوہا نہ کھائے ہو۔ چوہا، سانپ، چپکلی کا جھوٹا پانی، یوں ہی غلاظت کھانے والی گائے یا غلاظت میں منہ ڈالنے والی مرغی، اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کس کس کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ آدمی کا جھوٹا اور ان جانوروں کا جھوٹا پانی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرندے، پاک ہے۔ یوں ہی پانی میں رہنے والے جانوروں اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی مشکوک کہلاتا ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ یہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہے یا نہیں، لہذا اچھا پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو و غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اس سے وضو و غسل کر لے اور پھر تیمم بھی کر لے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ مکروہ پانی کا کیا حکم ہے؟ اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے غسل اور وضو مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کس کس کا پسینہ یا لعاب ناپاک و مکروہ ہے؟ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے۔ اور گدھے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ بڑے حوض یا تالاب کا پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے؟ ایسے حوض یا تالاب کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر نجاست سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے تو پھر یہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔